بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تقریباً 5 سے 6 دن کی مصروفیات کے بعد آپ سے مخاطب پریشانی اور مجبوری کے عالم میں آپ سے مخاطب نہ ہو سکا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے بڑے بھائی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعائے خیر کی جائے، اور جب بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حال میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ درود پاک کا صدقہ، درود پاک کی اس محفل میں آپ احباب کا تعاون حاصل رہا، درود پاک کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا ثواب تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کو پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کا یہ صدقہ جاریہ تا کیا قیامت کے قائم ہونے تک اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ لکھتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ حضرت یحییٰ کرمانی نے فرمایا کہ ایک دن میں ابو علی بن شازان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان محفل میں داخل ہوا، مجلس میں آیا اور سلام کیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس نوجوان کو نہیں جانتا تھا، تو اس نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے ابو علی بن شازان کون ہے؟ ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا، اے شیخ، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو علی بن شازان کو مل، ان کی مسجد میں جا، اور جب تو ان سے ملاقات کرے تو ان کو میرا سلام کہنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے ہیں ابو علی بن شازان کو۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، اور حضرت ابو علی بن شازان آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جس سے میں ان کی کرم اور عنایت کا مستحق ہوا ہوں، مگر یہ کہ میں صبر کے ساتھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم غرامی پاک کا ذکر پاک آتا ہے تو میں درود پاک پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد شیخ ابو علی بن شازان 2 یا 3 ماہ تک زندہ رہے اور پھر وصال کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو علی بن شازان کو سلام بھیجنا، فرمایا میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مقبول ہوا ہو سوائے اس عمل کے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، جہاں بھی ان کا نام دیکھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، جو بھی کلام پڑھتا ہوں، جو بھی کتاب پڑھتا ہوں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک نام ہی آتا ہے تو میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے، تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درود پاک پڑھنے پر اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھنا یہ تمام عملوں سے بہتر عمل ہے، تمام عبادات سے بہتر عبادت ہے، جس کا جواب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے درود پاک کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے آخری درود کشف کے بارے میں بتایا تھا کہ بندہ صاحب کشف القلوب، کشف الصدور، کشف القبور،
آنے والے واقعات کا پہلے سے علم ہو جانا، یہ درود پاک کی خاصیات ہیں۔ اور جب بندہ اس درود پاک سے خاص قرب حاصل کر دیتا ہے، وہ قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب خداوندی ہے، تو بندے کے اوپر پوری کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح روشن و ریاں ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔